سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا جب میں مر جاؤں جب دنیا چھوڑ جاؤں یہ کاغذ کا حجاب کا پروانہ میرے کفن کے ٹکڑے کے اندر رکھ دینا نبی کے واسطے نے ہمیں غلام زیادہ مانا حسین کریمین آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میرے بچے کو غلام زیادہ کو کہا فرمایا یہ ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے سبحان اللہ بے شک دیکھیے صحابہ کا اہل بیت کا کتنا پیار ہے سبحان اللہ تو ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں حضور کی آگ سے محبت میرے حضور کا فرمان ہے کہ میری آگ سے اگر تمہارے دل میں محبت ہے سمجھ لے کہ جب تجھے موت آئے گی اس طرح حافظ صاحب نے بتایا کہ جب تجھے موت آئے گی تو شہید مرے گا سبحان جب اللہ تو مرے گا تو بخشا ہوا مرے گا جب تو مرے گا تو ایسا سمجھ کہ نبی اس دو جہاں میں مجھے نجات کا پروانہ لے دیا ہے ایک سائیڈ میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے وَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ بُغْضٍ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرا اگر میری اہل بیت سے بغض رکھتے ہوئے مرو گے فرمایا جب مرو گے کافر بے شک بے شک حضور سے محبت حضور کی اہل بیت کی محبت سبحان اللہ سینوں میں روشن کرنا یہ ختم کرنا یہ خیرات کرنا یہ اشارے ثواب کرنا یہ باعث سے سبحان اللہ بے شک یہ سبیل چلانا یہ باعث سے کیا ہے برکت برکت ہے لیکن سبیل چلاتے ہوئے خیرات کرتے ہوئے جس طرح لجپال حسین نے سب کچھ کربلا کے میدان کے اندر قربان کر دیا لیکن نماز کو سبحان اللہ بے شک نماز کو سب کچھ قربان ہو گیا سب کچھ قربان ہو گیا بہت بڑے دردناک منظر ہیں آپ جب خیموں میں گئے آپ کی گھر والی نے اسامہ نے کہا آپ کی گھر والی نے کہا اے حسین لجپال کہ معصوم 6 ماہ کا علی اصغر ہے اگر ہم نے ان کا کچھ بگاڑا ہے تو کافر نہیں تھے تمہارے ذہن میں عنایت کی شاید کہ کافر مسلمان تھے دعا کیجئے کہ اللہ یہ جو دولت ہے یہ جو زمینیں ہیں یہ جہادیں ہیں میرے حضور نے فرمایا یہ فتنہ فساد بے شک کہ کہیں جب مال کی محبت آ جاتی ہے دولت کی محبت آ جاتی ہے پھر انسان اتنا شقی اور تنگ ہو جاتا ہے اتنا پتھر دل بن جاتا ہے ادھر دولت کو دیکھتا ہے ادھر پتہ نہیں چلتا کہ اہل بیت ہے نبی کے گھر والے کا دعا کیجئے کہ اللہ دولت ہے ایمان والی دولت دعا کیجئے کہ اللہ دولت ہے اہل بیت کی غلامی والی دولت جب آپ کو فرمایا پاک بی بی نے گھر والی نے کہ ہم نے اگر ان کا کچھ بگاڑا ہے آپ اس معصوم کو لے جائیے 3 دن ہو گئے ہمیں 1 گھنٹہ پانی نہ ملے کیا حالت ہے 3 دن ہو گئے ہیں معصوم ہے 6 ماہ کا ہے اس کی زبان خوش اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے آپ اولاد والے ہو اللہ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے انسان اولاد کی خاطر کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے میں مر جاؤں میری اولاد کسی کی محتاج نہ ہو میں مر جاؤں میری اولاد کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے آج کون کھڑا ہے نواسہ رسول کہاں کھڑا ہے ایک مسافر کی طرح کھڑا ہے ایک پردیسی کی طرح کھڑا ہے وہ نواسہ رسول جس کے نانا کی خاطر اللہ نے کائنات کو بنایا سبحان اللہ وہ نواسہ رسول جس کے نانا کی خاطر اللہ کو عزت نے اپنے آپ کے رب ہونے کا اظہار کیا وہ نبی کے گھر والے جو میرے نبی فرماتے ہیں میری فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے تب آپ کی بیٹی اما فاطمہ الزہرا حضور کے گھر آتی دنیا حضور کا نام ڈھونڈتی ہے صحابہ حضور کے لیے کھڑے ہو جاتے
سے محبت ہے، لیکن وہ ظالم، وہ بدبخت شقی القلب جن کو لالچ دیا گیا تھا تمہیں نوکری ملے گی، تمہیں جنابیں ملے گی، تمہیں زمینیں ملے گی، تمہیں شراب کباب ملے گا، تمہیں دنیا ملے گی، تمہیں عورتیں پیش کی جائے گی، بس یہ جنگ جیت کے دکھاؤ، یہ جنگ جیت کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی لمبی چوڑی ہے۔ میرے حسین نے پہلے بھی خطبہ دیا، دوسری بار بھی خطبہ دیا، تیسری بار میرے لجپال حسین اپنے معصوم علی اسلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے خیموں سے باہر تشریف لے آتے۔ جس طرح اولاد پیاری ہوتی ہے، جس طرح قرآن اٹھایا جاتا ہے اپنے بچوں کو، اتنی محبت کرتے ہیں لجپال حسین اپنے معصوم علی اصغر کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہاں پہ 22,000 کا لشکر ہے، یہاں پہ کتنے آل رسول شہید ہو گئے۔ غازی عباس صدر امام قاسم عطا کے 72 جانوں کا نذرانہ، 70 جانوں کا نذرانہ قبول ہو گیا۔ ایک معصوم علی اصغر ہے، اس کے بعد حضرت امام حسین کی قربانی ہے۔ آپ جب باہر آئے 22,000 کا لشکر ہے، دریائے فرات پر پہلے لگے ہوئے ہیں، کتے پانی پی سکتے ہیں، جانور پانی پی سکتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے آل رسول پہ پانی بند کر دیا۔ یہ امتحان تھا، یہ آزمائش تھی۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے اہل بیت تھے تو چاہتے پانی، اگر اہل بیت چاہتے دریائے فرات کے سرات سے بھی پانی۔ آج بھی اللہ پاک آپ کو کربلا دکھائے، آج بھی آپ کربلا چلے جائیں۔ مجھے وہاں پہ ہوٹل والے نے بتایا، صحیح اللہ کی قسم ہے، یہاں پہ آج بھی جو امام حسین کا روزہ ہے، غازی عباس کا روزہ ہے، اس روزے کے اندر نیچے آج بھی پانی قبر کا طواف کرتا ہے، آج بھی پانی قبر کا طواف۔ سبحان اللہ، بے شک ہمیں کوئی پتہ نہیں پانی کدھر سے آ رہا ہے، بے شک قبر کا طواف کر رہا۔ خیر، معصوم علی اصغر کو میرے حسین نے اٹھایا، اے ظالم لوگوں، اے کوفیوں، اے میرے نبی کا، میرے نانا نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے پہچانو، میں نواسہ رسول ہوں، میں کوئی باغی نہیں ہوں، میں نواسہ رسول ہوں۔ میرے نانا مجھے دردوں کے اٹھایا کرتے تھے، اگر میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے اس معصوم کو تو جلد کو پانی کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، دردناک منظر ہے وہ۔ جب میرے حسین نے اپنا خطبہ مکمل کیا، ظالم جینا گویا کر رہے ہیں، فرمایا پانی نہیں جانا چاہیے۔ ایک ظالم بدبخت، ایک ہرمن نامی شخص نے ایک ایسا تیر مارا جو حضرت معصوم علی اصغر کے حل کو چیرتا ہوا پار کر گیا، اور میرا معصوم علی اصغر اللہ کو پیارا ہو گیا، شہادت کی موت سو گیا۔ حضرت امام حسین لجپال نے جب تیر دیکھا، اپنے معصوم کو شہید ہوتے دیکھا، رب کریم کو فرمایا اتنا حسین صابر تھا، اتنا صابر تھا، اتنا صبر والا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، لجپال حسین رب کائنات کی طرف آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے، مولا یہ ایک علی اصغر ہے، مولا اگر 1000 علی اصغر بھی دیتا، مولا تو راضی ہو جا، تیری بارگاہ میں ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جاؤں۔ مولا تو راضی ہو، رب کریم کو راضی کرنے کا طریقہ دیکھ، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ دوستو، اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ جب تک اس دنیا کے اندر اللہ کریم نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے بن جائیں، ہم صحابہ کے چاہنے والے بن جائیں۔ دعا کیجیے اللہ کریم ہمیں ان فرقوں سے بچائے۔ اللہ پاک جو آج کی فتنہ فساد فرقے ہیں، اللہ کریم ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ یہ پروگرام کرنے کا مقصد نہ کوئی اشتہار چھپواتے ہیں،
نہ کسی کو مطلب کہ دعوت دیتے ہیں، صرف چند دوستوں کے مل بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ لجپال حسین اس دل میں کیا قربانی کتنی قربانی دی۔ برکت والا دن ہے۔ اللہ پاک میری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک میرے بابا جان، میرے لجپال، میرے والدین کی عمر میں، حیاتی میں اللہ پاک ان کی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ کریم جتنے کچھ گناہگار کے چاہنے والے، میرے بابا کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی مخلص دوست ہیں، اللہ پاک ان سب کو اس برکت والے دن کے سب کی آباد و شاد رکھے۔ یہ سال ثواب، ختم خیرات جہاں پہ یہاں پہ گھوٹوں میں اللہ پاک اس لجپال حسین کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس دن کے صدقے جو ہمیں لجپال حسین سبق دے گئے، ہمیں درس دے گئے کہ نماز نہ چھوڑنا، ہماری نماز نہ چھوٹے، ہمیں صبر کا درس دے گئے۔ آپ کو کوئی برا کہے، بھلا کہے، بدکار کہے، آپ نے صبر کے دامن کو پکڑنا ہے۔ آپ نے سر تن سے جدا ہو کے بھی قرآن کو نہیں چھوڑا کہ آپ قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑیں۔ یہ قرآن پکڑ لیں، نماز پکڑ لیں، صبر پکڑ لیں، انشاءاللہ یہ تین باتیں جو لجپال حسین نے عملی پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھایا، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی وعدہ کر لیں آج کے دن میں صدقے کہ اللہ پاک ہماری نماز کوئی نہ چھوڑے۔ انشاءاللہ۔ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ اے پاک پروردگار مالک ہمارے چند کے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول کر دے۔ اے اللہ اہل بیت کی غلامی میں لنگر خیرات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کیا پوچھتے ہیں اتے ذات سادی یا اور تے کو میں رساں، حضرت موسیٰ بے ہوش تیا کوئی تور تے کو ہوش دیوایا اساں، حضرت نوح نبی دی بیڑی کو جے کو ونج دیوایا اساں، حضرت یونس پیٹ مچھی دے تے کو کھادا رسایا اساں، حضرت یعقوب کو ہزارے بریں دا وچھوڑا تینا یوسف ملایا اساں، حضرت ابراہیم وچڑا دے تے کو اڑا کا بچایا اساں، غلام فریدا کلت مدینے دے مالک ہاسے اج شام دے قیدی اساں۔